حامدا ومصلیا اما بعد. محترم حضرات، سامعین کرام، آج میں جس موضوع پر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی عظمت. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سامعین، اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی حفاظت کا اعلان نہیں کیا بلکہ اسے ثابت بھی کیا. سب سے پہلے رب العالمین نے تمام انسانوں اور جناتوں کے سامنے وہ بلند ترین چیلنج رکھا جس کی گونج قیامت تک سنائی دیتی رہے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے نبی، کہہ دیجئے اگر سارے انسان اور سارے جن جمع ہو جائے، پھر چاہے ایک دوسرے کے بڑے مددگار بن جائے، تب بھی قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے. سامعین باطن کی، عرب کے بڑے شاعر، بڑے خطیب، بڑے فصیح انسان سب نے سر جھکا دیا. کسی کی زبان نہ کھل سکی، کسی کے قلم میں ہمت نہ رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج میں تخفیف فرمائی اور فرمایا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. کہہ دو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ مکہ میں چیلنج دیا، جواب نہ آیا. مدینہ میں دہرایا، پھر جواب نہ آیا. صدیاں گزری، پھر بھی جواب نہ آیا. آج جدید سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، مگر پھر بھی جواب نہ آیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج میں اور تخفیف فرمائی اور فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسے ایک سورت ہی لے آؤ. لیکن یہ تیسرا مرحلہ تھا. نہ عرب کے بڑے شاعر، نہ خطیب، نہ زبان کے بڑے ماہر، نہ خطابت کے بادشاہ، سب نے عاجزی کا اعتراف کیا اور قرآن کی مثال نہیں لا سکی. یہ فصاحت و بلاغت صرف قرآن کی عظمت کو بیان نہیں کرتا ہے بلکہ اسے اللہ کا کلام ہونے کی گواہی بھی دیتا ہے جو انسانی صلاحیت سے ماورا ہے. آج بھی ہزاروں سال بعد دنیا کے دانشور، شعراء اور سائنسدان قرآن کی اس شان کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس کی مثال پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے ہیں. یہ اعجاز قرآن کی ابدی فتح ہے جو ہر مومن کے لیے فخر ہے اور ہر منکر کے لیے سبق ہے. 1400 سال گزر گئے، زمانے بدلے، سلطنتیں اٹھی اور مٹ گئی، علوم آئے اور چلے گئے، مگر قرآن کریم آج بھی ویسا ہی ہے جیسا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، قرآن کریم ہر جگہ ایک ہی ہے. یہی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت پوری شان کے ساتھ جاری رکھی ہوئی ہے. قرآن کریم صرف تلاوت کی چیز نہیں ہے بلکہ دستور حیات ہے. جس دل پر اترتا ہے وہ دل بدل دیتا ہے، جس گھر میں اس کا نور آتا ہے وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس نے دنیا کی تقدیر بدلی، قوموں کے مزاج بدلے، انسانیت کے راستے روشن کیے. اس نے عرب کے بکھرے ہوئے ناخواندہ اور جنگجو قبیلوں کو دنیا کا سب سے ہمدرد اور باوقار معاشرہ بنا دیا. اسلام سے پہلے ان کی زندگی لڑائی، جھگڑے، جاہلیت اور ظلم سے بھری ہوئی تھی، مگر جب ان کے دلوں میں قرآن اترا تو ان کی سوچ، کردار اور اخلاق سب بدل گئے. ملت بیضا کے پاسبانوں
آج دنیا نے ترقی کر لی، سائنس آگے بڑھ گئی، ٹیکنالوجی نے فاصلوں کو کم کر دیا، مگر انسان کا دل آج بھی بے سکون ہے۔ اس کا اصل سکون قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم آج قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا سچا پکا عاشق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔